نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حدیث کے درس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ السواک مطہرۃ للفم، مسواک کرنا یہ منہ کی پاکی کا سبب ہے، اور فرمایا ومرضات للرب، رب العالمین کی خوشنودی کا باعث ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ مسواک کی بہت سارے فضائل ہیں، اس کے فوائد ہیں، سارے فضائل اپنی جگہ پر۔ یہاں پر اس حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں بیان کر کے مسواک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ایک یہ بتایا کہ مطہرۃ للفم، کہ یہ باعث ہے کس کے لیے؟ منہ کی صفائی کے لیے۔ اور دوسری چیز بیان کی کہ یہ رب العالمین کی خوشنودی کا باعث ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا یہ ذریعہ ہے مسواک۔ دو چیزیں اس پہ بیان کریں۔ اب یہاں پر پہلی بات کہ مسواک یہ صفائی کا ذریعہ ہے، مطہرۃ للفم، صفائی کا باعث ہے۔ تو اسلام میں صفائی جو ہے، ستھرائی، پاکی، اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، حتیٰ کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ نصف الایمان اس کو قرار دیا ہے، کہ صفائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صفائی کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ توبہ کرنے والے یہ بھی اپنے آپ کو گندگی سے صاف کرنے والے ہیں، یعنی گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے والے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، کیونکہ گناہ کی گندگی جو ہے یہ انسان کو آخرت کے اندر تباہ کر دیتی ہے، دنیا میں بھی خراب کرتی ہے، آخرت کے اندر یہ بدنما کر دیتی ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں صفائی کا خیال نہیں کرتا تو وہ بدنما لگتا ہے، اسی طرح گناہ گار انسان جو توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، قیامت کے روز وہ بھی کیا ہے؟ گندگی۔ اب دوسری جو چیز بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں کیا بتا دیا؟ یعنی جسمانی طور پر بھی جو لوگ اپنی صفائی کا خیال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو لوگ پاکی حاصل کرتے ہیں اور جو لوگ صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ قباء جو ہے نا، یہ قباء مدینہ منورہ کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، حاجی لوگ مسجد میں بھی وہاں جاتے ہیں، تو اب مسجد قباء والے جو اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے۔ وہ کیا کرتے؟ جب پاخانہ یا پیشاب قضائے حاجت کر لیتے، اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ ڈھیلے وغیرہ سے صاف کر لیتے۔ ڈھیلے سے صاف کرنے کے بعد پھر یہ پانی لے کر پانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو صاف کرتے تھے، پانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو صاف کرتے۔ تو گویا یہ خوب صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرتے، اپنی پاکی کا خاص خیال کرتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے۔ تو اس لیے ایک حدیث میں بھی اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، ستھرائی کو رب العالمین پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے عبادات کے لیے، اب نماز ہے، اب نماز کے اہتمام کے لیے کتنا زیادہ یعنی اہتمام کیا ہے، وضو سے لے کر غسل تک
وضو کے اندر کتنا خیال رکھا جاتا ہے، پھر غسل کے اندر کتنا اہتمام ہے. تو گویا اس ساری صفائی کا. پھر اسی طرح کپڑوں سے لے کر جہاں پر انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس جگہ تک کس قدر صفائی کا نظام اور اہتمام کروایا ہے ایک اس آدمی کے لیے جو رب العالمین کے سامنے کیا ہے سر بسجود ہوتا ہے اور عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا اب اسی صفائی میں اور ستھرائی میں منہ کی صفائی کا بھی حکم دیا. منہ کی صفائی، کیونکہ مسواک کے ذریعے سے انسان کیا حاصل کرتا ہے، منہ کو صاف کر لیتا ہے اور منہ صاف ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منہ کی بدبو صفا نہ کرو منہ کو تو منہ سے کیا آ جاتی ہے، بدبو آتی ہے. اور عام طور پر انسان جب منہ سے بدبو آتی ہے تو کوئی اچھی بات کرنے والا شخص بھی ہو تو اس کی بات کو بھی پھر غور سے نہیں سنا جاتا، اہتمام سے نہیں سنا جاتا. تو جب ایک عام انسان کا یہ حالت ہے تو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے. ان میں سے یہ کیا ہے، مسواک کا بھی ہے کہ انسان مسواک کر کے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر کے مسجد میں کیا ہے نماز کے لیے آئے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے عبادت کے لیے. اب دیکھیں نماز کے اندر لوگوں کو منع کیا، پیاز کھا کر کوئی آ جاتا ہے، لہسن کھا کر کوئی آ جائے، کوئی ایسی چیز کھا کر آئے جس سے منہ سے بدبو آتی ہے تو اسے منع کیا ہے کہ اس طریقے سے مسجد کو نہ آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے کس کو تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں نمازیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو گویا منہ کی بدبو باعث ہے کس کے، فرشتوں کی تکلیف کے. اور جو صف پہ کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور پھر اسلام جو ہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو کسی انسان کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے، کہ کسی انسان کو تکلیف دینا اس کو جرم قرار دیا ہے. اتنا سخت جرم قرار دیا کہ رب العالمین باقی سارے گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے، لیکن کسی انسان کو انسان نے تکلیف دیو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ جا کے اس انسان سے معافی نہ مانگے. کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری احادیث میں بھی فرمایا کہ لولا ان اشق، کہ اگر میری امت کے اوپر علی امتی، میری اوپر امت کے اوپر یہ دشوار نہ ہوتا. کیا چیز دشوار نہ ہوتی؟ کہ مسواک کرنا یہ دشوار نہ ہوتا تو اللہ امرتہم بالسواک، تو میں ان کو حکم دیتا مسواک کا. کس کے ساتھ؟ ہر وضو کے ساتھ کیا ہے مسواک کرو، یا ہر نماز کے ساتھ کیا ہے مسواک کرو. سبحان اللہ، لازم قرار دیتا اس کو. لیکن کیا تھا، یہ دشواری کا باعث تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے لیے اس کو لازم نہیں قرار دیا. اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں صفائی کا باعث ہے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اس کا اہتمام کرتے ہیں. اب گھر میں داخل ہوتے ہیں، ظاہر ہے اب گھر میں جانا ہے، باہر کی دنیا سے جا کے گھر میں جانا ہے، اب گھر والوں کو وقت دینا ہے، تو گھر والوں کے ساتھ جب وقت گزارنا ہے تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مسواک کر کے اپنے دانتوں کو صاف کر کے پھر گھر میں جا کے داخل ہوا کرتے، یہ اہتمام کیا کرتے تھے. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو بیداری یہ نیند کے وقت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے کیا مسواک کیا کرتے تھے. اسی طرح فرمایا کہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو اس وقت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. اس قدر صفائی کا اہتمام. اور فرمایا اسی طرح سونے کو، رات کو سونے سے پہلے، بیڈ میں جانے سے پہلے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، مسواک کیا کرتے، وضو کی اور مسواک کی. اسی طرح جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسواک کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھو جو 12 فطرت کی چیزیں، 12 جو نیچر چیزیں ہر انسان کا ہے، ناخن کاٹنا ہو گیا، مونچھوں کے بال کاٹنے ہو گئے، بغل کے بال ہیں، تو یہ جتنی بھی چیزیں ان میں سے مسواک کو بھی شمار، کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اپنے دانتوں کو صاف کرے. آج کل یہاں ماڈرن دور کے اندر لوگ جو کرتے ہیں وہ کیا برش ہے تو اس کے ذریعے سے دانت صاف کرتے ہیں، لیکن مسواک اس کے بہت سارے فوائد ہیں، وہ کیا برش سے زیادہ فائدہ مند اور سود مند ہے. اسی طرح جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ مسواک جو ہے یہ انبیاء کرام کی سنن میں سے ہے. جس طرح 4 چیزیں جو ہیں وہ سارے انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا الحیا، حیا. پیغمبر جتنے بھی تھے سارے کے سارے حیا دار تھے. حیا جو ہے یہ سنت ہے انبیاء کی. اور دوسرے نمبر پر فرمایا خوشبو کا لگانا، یہ انبیاء کی سنت ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا مسواک کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے. چوتھی چیز فرمایا نکاح جو ہے
یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ تو گویا صفائی کا اہتمام جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور اس حدیث میں جو چیز بتائی کہ منہ کی صفائی کے لیے کس چیز کو استعمال کرو، مسواک کو استعمال کرو، اس سے منہ صاف ہوگا۔ اور دوسری جو چیز بیان کی اس مسواک کے فائدے میں سے فرمایا اور مرضات للرب، مرضات للرب، یہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ مرضات للرب، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اب خوشنودی کا باعث اللہ رب العالمین کی کہ ہماری تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ اب ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، صبح سے لے کر شام تک 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سردی اور گرمی میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز۔ اسی طرح لوگ حج پہ جاتے ہیں، اپنا مال قربان کرتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں۔ تو یہ ساری عبادت کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زکوٰۃ ہے، میری نماز ہے، میری قربانی ہے، میرا جینا ہے، میرا مرنا ہے، یہ سارے کا سارا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اسی طرح ہم التحیات پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات، کہ ہماری جانی مالی بدنی ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو دنیا میں انسان کے رہنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ۔ کیونکہ دنیا میں اگر اللہ راضی ہوگا، دنیا میں اللہ کو ہم نے راضی کر لیا، تو پھر مرنے کے بعد کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ پھر مرنے کے بعد کی زندگی ہماری اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق ہو جائے گی، ہماری اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق ہو جائے گی۔ تو اس لیے دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف چیزیں بتائی۔ ان چیزوں میں سے یہ ایک آسان سا نسخہ بتایا جو کہ فطرت انسانی میں سے ہے، ہر انسان کی فطرت اور نیچر میں رکھی ہوئی بات ہے کہ اپنے دانتوں کو صاف کرنا، منہ کو صاف کرنا۔ تو اس صفائی کے لیے اگر ہم مسواک کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تو ایک تو فطرتی عمل ہم کریں گے، اور دوسرا اس کے فائدے میں سے کیا آ جائے گا؟ کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہمیں مل جائے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی مل جائے گی۔ اور صحابہ کرام جنہوں نے دنیا میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اور تابعداری کی اور اللہ کو راضی کیا، تو رب العالمین نے دنیا میں انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ تو یہ رضا کے طلبگار ہر مسلمان ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ تو آج کے بعد ہمیں یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی جو سنت ہے مسواک والی، اس کو ہم اپنائیں گے، اور اس کو اپنانے سے اللہ رب العالمین کی ہم خوشنودی اور رضا بھی حاصل کریں گے، اور اپنے دانتوں کو جو فطرت انسانی ہے وہ اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ عمل کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پروردگار عالم ہم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا، اس کے اوپر ہمیں پورا اجر نصیب فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان یہاں آباد ہیں سب کو ہدایت نصیب فرما دے، جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما۔ ہمارے شہزاد بھائی حافظ ارشد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کی بیماری کو صحت میں بدل دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ آمین۔